آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ میں ایمان والا تو بن گیا ہوں، میں نے کلمے کا اقرار تو کر لیا ہے، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادا تو کر دیا ہے، میں اسلام کے اندر داخل تو ہو چکا ہوں اور مسلمان بھی بن چکا ہوں، لیکن میں اپنی زندگی کے اندر وہ کون سے قوانین لے کر آؤں، اپنی زندگی کے اندر کن اصولوں کو اپناؤں اور اپنی زندگی کا طرز عمل کس طریقے سے تبدیل کروں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی سرٹیفیکیشن ملے۔ یہ ہر مسلمان کے ذہن کے اندر، دل کے اندر کیفیات موجود ہیں اور یہ سوال انسان کے، مسلمان کے دل کے اندر جنم لیتے ہیں۔ دیکھیں، ٹینشنز ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مصائب ہوتے ہیں، فائنینشیل سچویشنز انسان کی ٹھیک نہیں ہوتی، انسان پریشان ہوتا ہے، اسٹڈیز کو لے کے پریشان ہوتے ہیں، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس وغیرہ جی پی ایز کو لے کے پریشان ہوتے ہیں، پرسنٹیجز کو لے کے پریشان ہوتے ہیں، اور جب اس نظام سے باہر نکلتے ہیں تو پھر اپنے روزمرہ کی زندگی گزارنے کے اندر جو فیصلے لینے ہیں ان کو لینے میں پریشانیاں ہو رہی ہوتی ہیں انسانوں کو۔ اس کے بعد اپنی فیملی سیٹل کرنے کی پریشانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر اپنی فیملی سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اولاد کو سیٹ کرنے کی پریشانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اولاد کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آس پاس کی جو نفسیات بیٹھی ہوئی ہیں اور آس پاس کی جو مصائب اور مصیبتیں انسان کے لیے پہلے سے انتظار کے اندر تھی ان کی طرف سے حملہ ہو جاتا ہے۔ ان ساری پریشانیوں کے اندر جکڑا ہوا انسان نہ کبھی کبھار جب اپنے آپ کو سکون میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، سکون دینے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن کیا میں وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان بن سکا ہوں کہ نہیں، کیا میں کامیاب ہوا ہوں کہ نہیں۔ دیکھیں، کئی نمازیں پڑھنے والے جہنم، احادیث کے اندر آپ واضح ہے یہ چیز، کئی روزے رکھنے والے بھی جہنم کے اندر ہوں، کئی نیک اعمال کرنے والے بھی جہنم کے اندر ہوں گے۔ کیا کفار نیک اعمال نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں، لیکن کیا ان کے نیک اعمال ان کو جنت میں کیوں نہیں لے کے جائیں؟ ایمان والے جو بندے ہیں نا، اور جن کے دل کے اندر یہ کیفیت ہے کہ میں کامیابی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤں، ان کے لیے 4 چیزوں کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی پہ تو کر چکے ہیں، 5 چیزیں ٹوٹل بنتی، پہلی پہ کر چکے ہیں، جو باقی 4 چیزیں ہیں اگر ان پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس یہ سرٹیفیکیشن آ جائے گی کہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن کیا چیز ہے؟ بڑے غور سے سننا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سب سے پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان جو ہے نا، یہ انسان کے اور انسان جو مسلمان ہے اور ایک عام انسان ہے، ان کے بیچ میں ڈیفرنس کریٹ کریں۔ آپ کس قدر اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر مقبول ہوں گے، آپ روزے رکھیں گے، زکوٰۃ رکھیں گے، حج رکھیں گے، یہ بعد کی چیزیں۔ پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان بنیاد ہے۔ جب بنیاد انسان کی اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر وہ اپنی زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا بھی ہے، مختلف چیزیں اس کے اوپر ڈیولپ بھی کرتا ہے۔ بالکل اس کی اگزامپل ایسے ہے جیسے آپ ایک عمارت بنا رہے ہیں، عمارت کی اگر بنیاد اسٹرانگ ہے تو اس کے اوپر آپ جتنی منزلیں لے کے جانا چاہتے ہیں آپ لے کے جا سکتے ہیں، اور اگر بنیاد میں فساد ہے، اگر بنیاد ہی صحیح نہیں ہے، اگر بنیاد میں فطور ہے تو آپ ایمان والے نہیں بلکہ منافق کی کیٹیگری میں کھڑے ہوں گے یا کافر کی کیٹیگری میں کھڑے ہوں گے۔ تو پہلی بنیادی چیز وہ یہ ہے ایمان۔ اگر ایمان کے اندر آپ آ چکے ہیں، آپ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، آپ زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آپ کا دل اس بات کے اوپر مطمئن ہے اور آپ دلی طور پہ اس چیز کے اوپر خوش ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر بالکل خوشی ہوں اور دلی اطمینان کا اظہار کرتا ہوں، تو آپ ایمان کے اندر داخل ہو۔ اب اس کے آگے کیا کرنا ہے کہ ہم کامیابی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائیں، اور کوئی ایک انسان کی بات نہیں ہے یہاں پہ جو میں آگے کرنے جا رہا ہوں، بلکہ یہ خلاق عالم کی بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، پہلا اصول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصبروا، صبر کرو، صبر کریں۔ کس طریقے کا صبر کریں؟ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صبر کی اتنی ڈیفینیشنز بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے صبر کے متعلق اتنی تلقین کی ہے اس صورت کے اندر۔ آپ دیکھیں انبیاء کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے اندر یہی بات ذکر اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ کس طریقے سے ان کے اوپر مصائب آئے
اور انہوں نے صبر کیا اور وہ کامیاب. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مختلف انبیاء کا اس کے اندر تذکرہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام. ان انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کنکلوڈ کیا اس چیز کے ساتھ کہ جب انہوں نے صبر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اچھائیوں کا، مہربانیوں کا، رفعتوں کا اور بلندیوں کا معاملہ فرما کے ان کو پہلے سے کئی گنا اوپر کے درجے پر پہنچایا، عزتوں کے ساتھ بھی، رفعتوں کے ساتھ بھی، مقام کے ساتھ بھی. اور ایسا لیول ان کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا کہ کہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن جاتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں انسان کو. سورہ بقرہ کے اندر جب اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہی بات تو کرتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تو آزماؤں گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو. کیسے؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. تو یہ صبر ہے نا، جتنے انبیاء گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام کے تمام انبیاء پہ مصیبتیں آئی ہیں اور ان مصیبتوں پہ ان انبیاء نے صبر کیا اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کو وہ ترقیاں نصیب فرمائیں اور ان کو وہ اعزازات نصیب فرمائے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے وہ ساری چیزیں دیکھ کے. کہ ایک طرف حضرت یونس علیہ السلام ہے، یا کشتی میں بیٹھے ہیں، یا اللہ کا امر آتا ہے تو مچھلی کے پیٹ میں، یا مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیتے ہیں کہ میرے بندے کو نہ تم نے تکلیف دینی ہے، نہ کھانا ہے، اور نہ اس حضرت یونس علیہ السلام کی ہڈیوں کو کوئی تکلیف دینا ہے. اپنے پیٹ کے اندر لے کے جا کے تہ میں بیٹھ جاتی ہے سمندر کے. اور حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ تہ میں جا کے بیٹھی مچھلی تو مجھے کنکروں کی، جو کنکریاں ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، ان کی، مچھلیوں کی، اور جو گٹھلیاں ہوتی ہیں ان کی آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. اور جب میں نے یہ سارا کچھ دیکھا نا تو مچھلی کے پیٹ کے اندر میں سجدے میں چلا گیا اور فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مطلب آپ یہ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام یہ بات کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جس جگہ پہ اور جس کیفیت میں نے آپ کی عبادت کی ہے نا اللہ تعالیٰ، اس جگہ پہ، اس کیفیت پہ اور کسی نے آپ کی عبادت نہیں کی ہوگی. مچھلی کے پیٹ کے اندر سجدے میں چلے گئے. وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. صبر کیا نا، جب صبر کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے اور ان کو چٹیل میدان کے اندر بھیج دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر ان کے اوپر جو یہاں پہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ یہاں تنہا نہیں چھوڑتے. ایک بکری آتی ہے اور ان کو آگے دودھ پلا کے جاتی ہے اپنا صبح اور شام. پرورش بھی اللہ تعالیٰ نے کی. کیا اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں. تو پہلی جو چیز ہے نا اصول ایمان کے بعد وہ ہے اسبرو، صبر کرو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر انعامات بھی آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو امتحان ہے اس میں ثابت قدم رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر آپ کو مقبولیت بھی ہوگی. دوسرا، یہ آیت اتنی سٹرونگ آیت ہے، آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسبرو اور اس کے فوراً بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کر کے بولا وصابرو. صرف خود صبر نہیں کرتے رہو، وصابرو، صبر کی تلقین کرو. اللہ اکبر. کس طرح صبر کی تلقین کریں؟ دیکھیں قرآن مجید کے اندر صبر کے اوپر اتنا فوکس کیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، اذکار ہیں، انسان کی روحانیت ہے، انسان کے ایمانیات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں انسان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے، بغیر صبر کے کچھ بھی ممکن نہیں. نماز ہے تو صبر آپ سے ڈیمانڈنگ ہے، صبر کرنا پڑے گا آپ کو. اذان سنتے ہیں، انتظار کرنا پڑتا ہے. نماز کے لیے جاتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہونا پڑتا ہے، فالو کرنا پڑتا ہے. صبر ہے اس کے اندر، ورنہ آج انسان جا کے کیوں کسی کو فالو کرے گا؟ کیوں کسی کے پیچھے جا کے اپنا اتنا ٹائم لگائے گا؟ صبر. حج کے لیے جاتا ہے، کتنی تکالیف اور مصائب ہیں، کتنی پہلے تو مال اکٹھا کرے، پھر اپنا مال لگائے، پھر جائے، پھر اپنے کپڑے جو اس کے وہ کپڑے اپنے اتار دے، پھر احرام پہنے، اس یونیفارم میں جائے گا جو یونیفارم اللہ کو پسند ہے، اپنی مرضی نہیں چلے گی. صبر. پھر وہاں پہنچا ہے، رش ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، طواف کرنا ہے. طواف خود ایک مشقت والی عبادت ہے. پھر صفا و مروہ، اس کے بیچ میں دوڑ لگانی ہے، پھر عرفات میں جانا ہے، مینا میں جانا ہے، قربانیاں، سارا کچھ صبر کے بغیر ممکن نہیں. آپ کی روحانیت ہے، آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس
اے سی ہے، آپ کے پاس ساری سہولیات موجود ہیں، کیوں جا کے اتنا ٹائم لگا کے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجدے میں ڈال کے اتنی دیر تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے؟ کیوں کریں گے آپ؟ صبر اصول ہے سب سے بڑا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہی بیان فرماتے ہیں کہ اسبرو، صبر کرو، وصابرو، صبر کی تلقین کرو، اپنے تک محدود نہ رکھو۔ اور کیسے قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے سورہ عصر کے اندر، تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ قسم نہ بھی کھائے اس کا کلام سچا ہوتا ہے، اور یہاں تو اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کی تمام انسانیت خسارے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ساروں کو اس دائرے کار کے اندر لے لیا، مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، جو بھی ہے، ان الانسان، اور انہ بھی لگا دیے ساتھ۔ یہ جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر پڑھی ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ جب انہ اللہ تعالیٰ لگا دیتے تو کتنی تاکید بے شک آ جاتا ہے، پہلے قسم پھر انہ کی تاکید بھی یہاں پہ آ گئی۔ الانسان، تمام کی تمام انسانیت، لفی خسر، بالکل خسارے۔ اللہ پھر بچا کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے، یہی بات جو اس آیت کے اندر تھی وہی بات وہاں پہ بھی ہو رہی ہے، وہ لوگ جو ایمان لے کے وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے رہے۔ نیک عمل کرنے کے بعد بس نہیں ہوئی، کیونکہ نیک عمل جاری اور کنسسٹنٹ رہے گا ہی تب، ادومھا وان قل کے معیار پہ اترے گا ہی تب جب انسان کے اندر کیا ہوگا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حکم کرے گا اور تلقین کرے گا، حق کی تواصی بالحق کرے گا، وتواصوا بالصبر، تواصی بالصبر کرے گا، صبر کی تلقین کرے گا۔ جب یہ دونوں چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے گا نا، وصابروا، تو ہوگا کیا؟ معاشرے کے اندر ایک ایسا ماحول اسٹیبلش ہو جائے گا، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، جس طرح کی ٹینشن کے اندر انسان گھرا ہوا ہے، انسان اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسی نازل ہوتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا رہ جائے، جو کچھ ہوتا رہ جائے، میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، فإنہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف وہی مایوس ہوتا ہے جس کے اندر ایمان والی بنیاد کمزور ہوتی ہے، کفر کی سٹیج پہ چلا